اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں موجود 1400 سال پہلے بیان کی گئی حقیقتیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ علم جو کسی انسان کے پاس اس وقت موجود نہ تھا، آج جدید سائنس اور تحقیق نے ثابت کر دیا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ صرف معجزات نہیں بلکہ قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ان مقامات کی حقانیت اور قدرتی مناظر کو جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے چشمے، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی مار دی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد دریا کے کنارے پہنچے تو ان کے پاس پانی کی شدید قلت ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سمندر پر ماری، جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں شگاف ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ایک پتھر پر ماری، جس سے 12 چشمے نکل آئے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ یہ واقعہ دریائے نیل یا بحیرہ حمر کے قریب پیش آیا تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم معجزہ تھا جس سے ان کی مشکلات کا حل نکلا۔ فرعون کی لاش، سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو آج ہم نے تیرے بدن کو بچا لیا تاکہ تو پچھڑوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ ممی 19ویں صدی میں دریافت ہوئی اور سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، بارش کے پانی کا نظام سورہ زمر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آیت پانی کے چکر کو بیان کرتی ہے جسے سائنسدانوں نے بعد میں دریافت کیا۔ ہر وہ جگہ جہاں بارش ہوتی ہے اور پانی زمین میں جذب ہو کر چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے بارش کے پانی کے چکر کو واضح کیا ہے اور جدید سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، جدید سائنس کا ایک اہم موضوع چاند کی روشنی کا عارضی ہونا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سورج روشنی کا ذریعہ ہے، جبکہ چاند صرف منعکس روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ حقیقت چاند اور سورج کے درمیان کے تعلق میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جدید سائنس نے یہ بھی بات دریافت کی، جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ ناظرین گرامی، 2 سمندروں کا ملنا، اللہ رب العزت سورہ رحمان آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، اسی نے 2 دریاؤں کو رواں کیا جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے اور اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہی راہ احمر اور بہی راہ روم کا سنگ اور بہی راہ اقیانوس کے درمیان کا علاقہ، آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ سمندر ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود بھی آپس میں نہیں ملتے، کیونکہ ان کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھکانہ کیا تھا؟ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ جو بھی پہاڑ ترکی میں یہاں 23 سال قبل آثار قدیمہ کے شواہد ملتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا مرکز ہونا، اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں،
سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب۔ ہدایت کعبہ مکہ مکرمہ یہ دنیا کا پہلا عبادت خانہ ہے اور آج بھی ہر مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی، سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اتار دیا اور ان پر پتھر اور کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے۔ بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب یہ بستی موجود ہے۔ یہ علاقہ آج بھی تحقیق کے لیے مشہور ہے اور اس کی زمین الٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ قوم سمود کے مکانات، سورہ ہجر آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو ایک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی پکڑ لیا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ مدائن صالحہ سعودی عرب قومی سمود کے بنائے گئے گھر آج بھی موجود ہیں۔ یہ علاقہ یونیسکو کے ورثے میں شامل ہوتا ہے۔ کوہ طور، اللہ رب العزت سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انور ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغام ملتا اور جہاں وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ پہاڑ مصر اور شام کے درمیان واقع ہے۔ سعد الذوالقرنین، سورہ کہف آیت نمبر 94 تا 98 اللہ رب العزت فرماتا ہے، ذوالقرنین نے کہا، خرچ کا جمع دور اللہ نے مجھے بخشا ہے، وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ یہ جگہ ممکنہ طور پر کفات کے باہری علاقے میں موجود ہے۔ یہ دیوار تحقیق کا بھی حصہ رہی ہے اور مختلف مقامات پر اس کے آثار بھی ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ حقائق اور واقعات تھے جو قرآن مجید میں موجود اور آج بھی اس دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔